بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول یارم کے ساتھ باعث میرا حمید، ایپیسوڈ 5 کہ آکسفورڈ روڈ پر وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ صبح اس نے وہ منا سا ناشتہ کیا تھا اور اب اسے بھوک لگی تھی، لیکن وہ کھانا کھانے نہیں جا رہی تھی، نوکری کی تلاش کے لیے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر کی طرح باہر بھی اسٹوڈنٹ کی بہت رونق لگی تھی۔ کچھ دور ذرا آگے سڑک کے اس پار اسے چرچ نظر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ اندر جا کر دیکھے چرچ کو، پھر وہ اپنی ہی سائٹ پر چلتی رہی، کیونکہ اب اسے 2 سال یہیں رہنا تھا تو وہ سب دیکھ لے گی۔ اگر نوکری کا انتظام نہ ہوا تو 1 ماہ کے بعد ہی واپس جانا پڑے گا۔ سڑک ختم ہو گئی، لیکن اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں وہ نوکری کی بات کر سکتی۔ سڑک کے سامنے دوسری طرف اسے عبدالہادی حلال فوڈ کی دکان نظر آئی۔ سڑک پار کر کے وہ اس دکان میں آئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بھلے سے کانپتی رہتی۔ اس نے اندر جا کر کاؤنٹر بوائے سے بات کی۔ اس نے سلیقے سے اسے بتایا کہ فی الحال وہاں اسے نوکری نہیں دی جا سکتی۔ کیا کچھ دن بعد دی جا سکتی ہے؟ 2 ہفتوں بعد نہیں، شاید 1 سال بعد، جب میں یہاں سے چھوڑ دوں گا۔ وہ اگلے اسٹور پک اینڈ کلک میں گئی۔ وہ کمپیوٹر اسٹور تھا اور وہ کمپیوٹر ریپیئرنگ کے بارے میں یقیناً نہیں جانتی تھی، اور ظاہر ہے اسے نوکری نہیں دی گئی، جبکہ اسی اسٹور پر دوسری لڑکیاں کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام کر رہی تھیں۔ انہی اسٹورز اور دکانوں کے عین سامنے سڑک پار کر کے مشہور برگر اور پیزا کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹ کھلے تھے، اور وہاں بھی گئی اور زیادہ خود اعتمادی سے گئی، اور اب اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو چکی تھی، لیکن شام تک نہ اس کے دل کی دھڑکن تیز رہی، نہ ٹانگوں میں کپکپاہٹ رہی، صرف زبان میں تیزی رہی، جو ہر ریسٹورانٹ، دکان، اسٹور میں جاتے ہی تیزی سے چلنے لگتی۔ وہ تھک گئی تھی لیکن رکی نہیں۔ اسے بھوک لگی تھی، لیکن پیسے بچانے کے لیے اس نے باہر سے کچھ بھی لے کر نہیں کھایا، اور اس سے بڑھ کر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے سائیکل چلانے والی ایک لڑکی سے لفٹ مانگی اور کاغذ پر لکھے ہوئے پتے کو لڑکی کے آگے کیا۔ میں تمہیں مین روڈ تک لے جا سکتی ہوں، آگے تم پیدل چلی جانا۔ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ اب سائیکل پر بیٹھتے اسے قطعاً ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے تھے، لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اداس یا غم زدہ بھی نہیں تھی، وہ خود کو بیچاری بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ صبح ان کی کھلی روشن قدیم عمارت سے گھیری سڑکوں سے آتے ہوئے بھی وہ امرا واجد ہی تھی، اور انہی سڑکوں سے پھر سے گزرتے ہوئے بھی وہ امرا واجد ہی رہی۔ تبدیلی ظاہر میں نہیں، باطن میں آئی تھی، اور کافی زیادہ آ چکی تھی، کافی سے زیادہ آنے والی تھی۔ گھر آئی تو اس کا لنچ کاؤنٹر پر رکھا تھا، اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کام پر جا چکی تھی۔ اس نے لنچ کو رات کے کھانے کے طور پر کھا لیا اور منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر سو گئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ اٹھی تو کتابیں پڑھنے لگی۔ رات کو وہ ایک ایک کر کے آتی گئیں اور سوتی گئیں، لیکن وہ جاگ کر پڑھتی رہی۔ اگلے دن صبح شرلی کے ساتھ اس نے جاب کی بات کی، اسے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں۔ شرلی نے اسے 2-3 جگہوں کے نام بتائے اور اپنے بھی سمجھائے، پتے بھی سمجھا دیے۔ پہلے وہ یونیورسٹی آئی تاکہ اپنی کلاسز کا معلوم کر سکے۔ اس کے لیے یونیورسٹی ایریا میں الگ الگ سے بہت وسیع کیمپ لگائے گئے تھے، جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کا کاؤنٹر تھا، اور سینئر اسٹوڈنٹ ان کاؤنٹر پر اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر انجام دے رہے تھے۔ اس ایریا میں بھی ایسے ہی رش تھا جیسے وہاں ایک مہذب اتوار بازار سجا ہو۔ آہستہ آہستہ لیکن جلدی جلدی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر شور بن گئی تھی۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اپنے مطلوبہ کاؤنٹر تک آ ہی گئی اور اپنی بنیادی معلومات لینے لگی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ جو لڑکی اسے سمجھا رہی تھی وہ فرینچ تھی، اور اس کی انگلش اچھی ہو کر بھی امرا کے سر سے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس لڑکی نے اسے 1-2 بار کہا کہ برائے مہربانی پھر سے بتائیں اور آہستہ بتائیں، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، اور لڑکی نے ایسا کیا۔ پھر امرا پھر کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ ڈریک، سنو، تم اس کی مدد کر سکتے ہو؟ لڑکی نے خوش اخلاقی سے اپنے ساتھی سے کہا، جو ان دونوں کی طرف سے رخ موڑے کسی دوسرے کا مسئلہ حل کر رہا تھا۔ جی۔ ڈریک نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ وہی آسک می کا بورڈ پر پکڑنے والا لمبی ناک والا تھا۔ اس سے پہلے کہ امرا کچھ بولتی، اس نے اپنی ناک کو ایک ہاتھ سے چھپا لیا۔ امرا کا دل چاہ واقعی اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کا کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا، جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے، میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا ہوں؟
معذرت چاہتا ہوں، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ناک بستور اس نے بائیں ہاتھ سے چھپا رکھی تھی۔ امرا نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے، اور اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاس کے اوقات، کار ٹیچرز کے نام، مزید مدد کے لیے اس کی جماعت کی 2-3 ہم جماعتوں کے نام، اس کی رہائش کے پتے، پھر اس نے نقشہ نکالا اور اس پر سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھلاؤ، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے اچنبھے سے اسے پھر سے ڈریگ کو دیکھا اور امرا کو کچھ کہنے لگی۔ پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں یہ خود چلی جائے گی؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امرا ڈریگ کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔ ڈریگ کے کہہ دور تک اس کے پیچھے کرتے رہے، تمہاری ناک اور لمبی کرے خدا، آمین۔ امرا بد دعا دی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ پہلے دن جو لوگ اسے ملے ان سے دوبارہ کی ملاقات نہ ہو، لیکن اس لڑکی کے پاس سے گزر کر وہ ایک دم سے رکی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امرا کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لیا۔ یہاں جانا ہے، میں ابھی یہیں سے آ رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ خواری سے بچ گئی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ آئی۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لی اور اوقات کار بھی۔ اپنی کلاسز دیکھ کر اسے خاصی خوشی ہوئی۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور رہ کر وہ نوکری کر نہیں سکتی تھی۔ اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل سے ہو پاتی۔ اس کی کلاسز شروع ہو گئی لیکن کام نہیں ملا۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن اپنی جگہ غلط بھی نہیں تھی۔ وہ انتھک کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کے واک پر واقع کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ وہاں پہلے بھی کوئی آ چکی تھی لیکن اسے جواب دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی، پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کام تو فوراً ہی مل سکتا تھا لیکن صرف ایک مسئلہ تھا، اور وہ کافی بڑا مسئلہ۔ جو ویٹریس اسے نظر آ رہی تھی انہوں نے گھٹنوں تک اسکرٹ پہن رکھی تھی جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ وہ اسے اشتہار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ یہ اسکرٹ تو نہیں پہن سکتی تھی، اور جو حالات جا رہے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ واحد نظر میں آنے والی ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امرا سے چند سوالات پوچھے اور اسے کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے اسے دکھ سے دیکھنے لگی، یعنی نوکری مل بھی گئی تو کون سی، جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا۔ مجھے اس کی کام کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اگر مجھے یہ نوکری ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح سے تاریک ہو جائے گا، نہ ملی تو تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف سے انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ لیا ہے۔ وہ جذباتی نہیں بلکہ سمجھداری سے گویا ہوا۔ میں اسکرٹ نہیں پہن سکتی، میں جینس پر یہ شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹریس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو۔ تو وہ واقعی سمجھدار انسان ہی تھا۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کیا آپ صرف اس نامکمل لباس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی؟ اس لڑکی پر ایک احسان نہیں کر سکتے۔ دنیا کا ہر انسان علم حاصل کرنے کے لیے عزت کرتا ہے۔ مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اسے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے بھی اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امرا کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ وہ اپنی زندگی کے پہلے یہودی انسان سے مل رہی تھی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ مجھے یہ کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے کہ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا، اس کی اخلاقیات کا خیال رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف۔ سب آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا ہی اچھا لگتا ہے۔ اس آدمی نے اسے یہ کہہ کر سوچنے کے لیے کہا۔ پھر بھی ذرا سوچئے، یہ یونیورسٹی ایریا ہے، اسٹوڈنٹ آپ کی کس قدر عزت کریں گے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ سالانہ کا نوٹیفیکیشن ڈے پر آپ کو خاص طور سے مدعو کیا جائے اور آپ تقریر بھی کریں گے۔ ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ مجھے
ویکیشن میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جب آپ جائیں گے تب آپ کو یہ دلچسپی بہت اچھی لگے گی۔ وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں بجانے لگا اور اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید نیلی ہو گئیں۔ میں نے سنا تھا انگریز بہت بے رحم ہوتے ہیں یا رحم دل ہوتے ہیں۔ میں پالش ہوں۔ اس نے انگلی سے ٹھوڑی کھجائی کہ اب آگے کیا؟ مجھے اندازہ تھا، اور ہاں، پالش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہے، اخلاقیات کی پاسداری کرنے والا، انسانی خدمت میں پیش رہنے والا، اور مدد کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹنے والا۔ کیا واقعی؟ ایک پالش ہونے کی حیثیت سے یہ سب کچھ مجھے کیوں معلوم نہیں ہوا؟ ایسے تمہاری زبان ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے کیا؟ نہیں، لیکن جو کافی میں نے ابھی آپ کے یہاں سے پی ہے، اس کے بعد سے کافی زیادہ، آپ مجھے ایک ہفتے کے ٹریلر پر رکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں، آپ لوگ مجھے ایک مسلم لڑکی کو مکمل لباس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرف ضرور کھینچے چلے آئیں گے۔ یہ ایک انسان دوست انسان کا کیفے ہے، یہاں ایک کے مالک نے انسانیت کے نام و نہاد اصول کو توڑ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ پھر سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر بجانے لگا۔ بالکل، آزما کر دیکھ لیں۔ یہ کہتے امرا کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، تمہیں اصل کا 50% ملے گا۔ مجھے منظور ہے۔ ویسے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ امرا کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں 10 سال سے یہ کیفے چلا رہا ہوں، سال میں صرف ایک بار آنے والوں کو بھی پہچان لیتا ہوں۔ میرا مطلب تھا کہ اگر کل زیادہ لوگ آئے تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا، اور یہ مسکراہٹ اس پر جم کر رہ گئی۔ وہ گھر گئی تو اس نے شیرلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے آ جائیں۔ ان چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنے 1 یا 2 دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گی۔ صبح وہ دائم اور نوال کے پاس بھی گئی، انہیں سب سچ بتایا۔ دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر ہنسنے لگا۔ تم نے کس چالاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ کتنے دن کا ٹریلر ہے؟ 1 ہفتے کا۔ اگر روز 8-10 لوگ آئیں تو 8-10 تو کم ہے۔ آخری دن تک میں تمہیں کافی زیادہ کر دوں گا، یہ ٹھیک ہے؟ اور پھر یوں، پہلے دن 10، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن پورے 30 کم 50 اسٹوڈنٹ وہاں کافی پینے گئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد ہی کر دی۔ وہ کافی پینے جاتے، کاؤنٹر تک آتے جاتے۔ کتنے نوبل انسان ہیں آپ، مسکرا کر کہا جاتا۔ آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کے نوکری دی۔ آپ جیسے انسان دوست آج کل کہاں ملتے ہیں؟ ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کو ہمارے کنووکیشن ڈے میں ضرور آنا چاہیے۔ فرشتہ صرف انسان ہیں آپ، بلکہ فرشتہ ہی ہیں۔ ایسے انسان آج کل ناپید ہیں۔ اب ہم ہر روز صرف یہاں ہی آیا کریں گے کافی پینے۔ 6 دن پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ مسکراتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے میں جو ڈرامہ سیشن کیا وہ سب سے شاندار رہا۔ وہ بلند ہانک کہکا لگا رہا تھا۔ وہ مایوس سی کھڑی کاؤنٹر پر ہاتھ رکھے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا تو خیال تھا اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا؟ تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتی۔ رائٹ۔ اس نے کمزور سا رائٹ کہا۔ پر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتی ہو، رائٹ؟ یس، رائٹ۔ وہ مسکرانے لگی۔ دیکھو مس اخروٹ، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا، اور امرا بھی۔ اس کی خوشی اڑن چھو ہو گئی۔ کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرتی ہے، اور اس کیفے کے 50% مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہی ہیں، لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ میں یونیورسٹی کنووکیشن میں بلایا جاؤں، تو میں تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھ سکتا ہوں جب تک تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی۔ تم یہاں کام کر سکتی ہو، لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراً نکالنا ہوگا۔ کمپنی اعتراض نہیں کرے گی، وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی۔ کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی کر رہی ہوں۔
ساتھ ساتھ، لیکن فی الحال مجھے پر یہ دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے اور مجھے اخروٹ مت کہیے، آپ مجھے مس چلغوزہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ چلغوزہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ خوشی سے بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کیفے سے باہر مانچسٹر کی سڑکوں پر اترنے والی رات، اس رات بہت روشن تھی، اور جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائیں تو زندگی کی شاخوں سے نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہوئی، پھلوں سے لدی ہوئی۔ وہ کام کرنے لگی اور کلاسز میں بھی مصروف ہو گئی، ساتھ ہی اس نے بھی نوڈلز کھانے شروع کر دیے۔ اپنی پہلی تنخواہ سے اس نے سب سے پہلے ہانا کے پسند کے نوڈلز کا بڑا پیکٹ لیا جو وہ 2 ہفتے تک کھا سکتی تھی، ساتھ ہی انڈے، دودھ کے ڈبے، جیم، ڈبل روٹی کے لے کر اس نے فریج کو بھر دیا تاکہ وہ سب بھی استعمال کریں۔ اب اسے رہائش کی تلاش تھی۔ گو شرلی نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی پریشان نہ ہو رہائش کے لیے، لیکن وہ پریشان تھی۔ اگر انہوں نے اسے خندہ پیشانی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ڈھیٹ بن کر مستقل ہی وہاں جم جاتی اور بہانے بنانے کے اسے رہائش نہیں مل رہی۔ چونکہ اسے شروع سے ہی بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی تو وہ مکمل طور پر اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ چننے مننے سے ناشتے سے اس کا کچھ نہیں بنتا تھا، اس سے زیادہ تو وہ شام کی چائے میں اڑا جایا کرتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت یونیورسٹی میں اس سے کسی نہ کسی کی ٹویٹ مل جاتی۔ تو ٹویٹ کا قصہ یوں ہے کہ کسی بھی فرینڈ یا ہائی ہیلو فرینڈز یا کلاس فیلو کے پاس جایا جاتا اور اس سے کہا جاتا، ٹویٹ می پلیز، مجھے ٹویٹ دو۔ اگر وہ چاہتا یا افورڈ کر سکتا تو اسے ٹویٹ کر دیتا، لیکن ایک کپ چائے، کافی یا کوئی بھی ڈرنک پلا دی جاتی، یا جو مانگنے والا چاہتا وہ ٹویٹ مانگنے والے کو وہ ٹویٹ واپس بھی کرنا ہوتی تھی۔ دائم گروپ نے اسے اپنی ساری ٹویٹس دے دی تھی جو وہ اکٹھی کرتی پھرتی تھی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ دائم یا نوال اس سے کہتے کہ جو سامنے جبران بیٹھا ہے اس کے پاس میری 6 ٹویٹس ہیں، اس کے پاس جاؤ اور کہو دائم کی ٹویٹ مجھے دے دو۔ وہ جاتی اور کہہ دیتی۔ اسی طرح اسے شرلی، عذرا اور ایسے ہی دوسرے ہائی ہیلو دوست اپنی ٹویٹس دے دیتے، اکثر جن کی 3 یا 4 ٹویٹس اکٹھی ہو جاتی اور وہ اس کا برگر کھا لیتی، لیکن برگر یا سینڈوچ یا پیزا کھائے جانے پر ایک ایکسٹرا ٹویٹ منفی ہو جاتی، یعنی اگر 4 ٹویٹس ہوتی تو 3 کا برگر اور 1 منفی، یعنی باقی 0، اور اگر 3 ہی تھی تو 1 جمع ہو جاتی، یعنی برگر کھانے والے کے کھاتے میں 1 ٹویٹ آ جاتی۔ پہلی بار امرا کو کافی سے زیادہ شرم آئی، پھر اس نے محسوس کیا کہ امیر کبیر اسٹوڈنٹ بھی ایسا کر لیتے ہیں تو وہ بھی کرنے لگی، اور دائم نواز شرلی کے پاس جاتی، مجھے کسی کی ٹویٹ ریفر کرو پلیز، کہتی۔ وہ سوچتے، ادھر ادھر دیکھتے، وہ سامنے، ہاں وہاں لان میں، وہ جس نے سپیل شرٹ پہنی ہے، ہاں وہی، اس کے پاس جاؤ، کاغذ پر لکھ دیا جاتا، ٹویٹ ہر بیک، ٹویٹ ہیئر بیک، اسے ٹویٹ واپس کر دو۔ اس کا کاغذ پر ٹویٹ دینے والا لکھ دیتا، بقایا دو، وہ باقی کی 2 بھی ہڑپ کر جاتی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا، اسے ٹویٹ پر ٹویٹ مل رہی تھی۔ اس نے دادا کو سب بتایا، مانگنے کے نت نئے انداز، وہ ہنسنے لگے، دینے کے نت نئے انداز دادا، وہ مانچسٹر کی ہر ادا کی حمایتی تھی، کیا کمال کا جواب دیا ہے تم نے، وہ بہت خوش ہوئے۔ اس دن وہ دائم گروپ کی ایک لڑکی اقصیٰ کے پاس گئی اور ٹویٹ ریفر کرنے کے لیے کہا، یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا ورنہ کہیں نہیں ملے گا اس وقت، لائبریری میں کسی سے بھی پوچھ لینا، تمہیں اس کا بتا دیا جائے گا۔ پوری 20 ٹویٹس ہیں اس کے پاس۔ اقصیٰ نے چٹ پر اپنا اور اس کا نام لکھ دیا اور اس کا تھوڑا بہت حلیہ سمجھا دیا۔ 20! امرا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آرام سے 4-5 برگر کھائے جا سکتے ہیں، کافی بھی۔ 2 ہفتے آرام سے نکل جائیں گے، یعنی اگلے 2 ہفتوں کے لیے بالکل خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ لائبریری میں آ گئی اور سرگوشی کے انداز میں کاؤنٹر سے اس کا پوچھا، میں سمجھ نہیں پائی کون سی کتاب چاہیے؟ کتاب نہیں چاہیے، آلیان کا پوچھ رہی ہوں، جس کے بڑے بڑے کان ہیں۔ امرا نے کانوں کا حوالہ دیا، جبکہ اقصیٰ نے یہ کہا تھا کہ لائبریری میں جو سب سے خوبصورت لڑکا دنیا مافیا سے بے خبر کتاب پڑھ رہا ہوگا وہی ہوگا آلیان۔ کانوں کا تو اس نے مذاقاً ذکر کر دیا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبریرین کے چہرے پر نمودار ہو کر معدوم ہو گئی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس آیا اور کاغذ جس پر اقصیٰ کی لکھائی میں ٹویٹ کا لکھا تھا اس کے آگے کیا۔
اس نے اپنی موٹی سی کتاب سے نظر اٹھا کر اس چٹ کو پڑھا، جس نے ہاتھ سے اس چٹ کو تھام رکھا تھا اسے خوفی سے گھورا۔ اس کی پیشانی پر ایک پتلی سی لکیر بن کر غائب ہو گئی۔ سوری، اس وقت نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ پھر کس وقت؟ بس آج نہیں، انفیکٹ اگلے ہفتے تک نہیں، برائے مہربانی اس سے پہلے مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ پر مجھے تو ابھی اسی وقت بھوک لگی ہے۔ اس کی تیز آواز پر بھوری آنکھوں والا حیران رہ گیا۔ پیشانی پر خوفگی سے اس بار 2 لکیریں بن کر ابھری اور وہیں برجمان ہو گئیں۔ مجھے میری ٹویٹ دو۔ امرا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تھوڑی اور تیز آواز میں کہا۔ یہ وہی تھا نا جو اس دن ویلکم ویک کے دوران اس پر چلا رہا تھا۔ اب وہ اس پر چلا رہی تھی۔ میں نہیں دے رہا۔ اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں کیا کروں؟ مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اس نے اس طرف آتے ہوئے ایک اور کام کیا۔ اس نے کاغذ پر خود ہی سینڈوچ لکھ دیا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں ایک لہجے کے لیے سیاہی مائل سی ہوئی تھی، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بجھ گیا تھا۔ 90% کے ہیروز کی طرح 90 ڈگری تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہاں گرمی تھی ہی نہیں۔ 90s کے ہیرو کی طرح کہہ سکتی ہوں کہ 90s کے ہیرو کی طرح اس نے گردن کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے گھورا اور پھر وہ ٹویٹس لے کر اسے مکمل نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا اگلے ہفتے سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ وہ لائبریری بلڈنگ سے باہر نکلا۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ بھی اس کے ساتھ نکلی۔ وہ مڑا اور اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی وہ کینٹین جا رہا تھا۔ لیکن وہ تو یہ کیا اقصیٰ؟ اس نے 2 انگلیوں میں اٹکایا کاغذ اقصیٰ کے آگے کیا۔ کیسی بوکی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے؟ یہ کیا؟ امرا نے انگلش نقوش کے حامل فرینچ غصے کے دلدادہ کو سہم کر دیکھا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ وہ بھی اتنے دھڑلے سے؟ امرا نے آس پاس دیکھا۔ اف، جیسے یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹ انگوٹھے لہرا لہرا کر شرم کرو کہہ رہے تھے۔ پہلے تو امرا نے آنکھیں میچ لی، پھر اس نے غصے سے بھڑک کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ نے پڑھا۔ کاغذ پر سینڈوچ لکھا تھا۔ مجھے میری ٹویٹ دو آلیان۔ اقصیٰ نے اس کی عزت رکھ لی۔ اگلے ہفتے۔ اس نے شان سے کندھے اچکائے جیسے ایک بڑا نقصان کرنے کے بعد اطالوی اچکاتے ہیں، بے نیازی سے بھی وہ خونخواری سے بھی۔ تم دونوں ہینڈل کر لو پلیز۔ اقصیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بھوکے اور دوسرے کنگلے کو کیسے ہینڈل کرے، اور وہ کہہ کر لان سے اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہفتے سے ایک بھی دن پہلے میرے پاس نہ آنا۔ لمبے کانوں والوں نے آنکھیں پھیلا کر اور پھر لائبریری کی طرف جانے لگا۔ اگلے ہفتے تک میں مر جاؤں گی۔ وہ پھر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ایک میری ہی ٹویٹ پر زندہ ہو کیا؟ وہ پھر سے فرینچ بن گیا، جو غصے کو دبانے کے لیے لفظ چباتے ہیں تو آنکھیں سرد مہری سے اندر کر لیتے ہیں اور سر کو یوں خم دیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو محبوط کر دیتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اس کے اس طرح خم دے کر طنز جھاڑنے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ غصہ بھی کر رہا تھا اور نہیں بھی۔ کس بات تھی یہ؟ کیسی بات تھی؟ اس پر غصہ آنا چاہیے تھا اور نہیں آ رہا تھا۔ کیا کمال تھا! آج تو اسی ٹویٹ پر رہنا ہے۔ سارے پیسے ختم ہو گئے ہیں اور نوڈل بھی۔ صبح جلدی کی وجہ سے چائے بھی نہیں پی۔ اس بات پر وہ ذرا سا رکا، اپنے کراس بیگ کو اپنی گردن سے نکال کر اسے کنگالنے لگا۔ تھوڑا وقت لگا لیکن مطلوبہ چیز نکال چکا تھا۔ اف، اس نے ایک چاکلیٹ نکال کر جو آدھی کھائی ہوئی تھی، یہ لو۔ آدھی کھائی چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اسے کیا ہوگا؟ چاکلیٹ دے کر امرا کو خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن فی الحال اسے سینڈوچ کھانا تھا۔ کافی کیلوریز ہیں اس میں۔ بھوری آنکھوں والے نے بیگ کو واپس گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ کی جینس جیب میں، اور اسے کھڑا ہو گیا جیسے وہ کو فوٹو سیشن کروا رہا ہو۔ لارڈ میئر جوانی کے دنوں میں یونیورسٹی میں چیریٹی کرتے ہیں۔ فوٹو سیشن سے بڑھ کر اور کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیلوریز نہیں چاہیے، کھانا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ بھوسا؟ لارڈ میئر نے بھویں چکائے اور کچھ ایسے ہی پیشانی پر گرے بھورے بالوں سے پیچھے کی یہ چھوٹی بھی ہے، چھوٹی اور آدھی کھائی ہوئی ہے، اور میں یہ کسی کے منہ والی کھاتی نہیں ہوں۔ اس بار سوالیہ اچکی۔ اتنی ایگو ہے تم میں؟ اچھا سچ؟ دوسری طرف سے ہی کھا لو، آخری کنارہ پھینک دینا۔
وہ منہ بنائے کھڑی رہی۔ اس نے پھر سے بیگ کھنگالا اور ایک پیکٹ نکالا جس کے ریپر کو ایک پن میں سے بند کیا گیا تھا تاکہ اندر موجود میوہ جات بیگ میں بکھر نہ جائیں۔ پیکٹ بسکٹ کا لگتا تھا۔ یہ لو اور یہ بھی لو۔ چاکلیٹ اور بسکٹ دونوں اس کے آگے کیے۔ اس نے دونوں پیکٹ پکڑ لیے۔ اس میں موجود چاکلیٹ تو اس نے دیکھ لی تھی، دوسرے کی پن کھولی تو بسکٹ کا چورا نکلا۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ چیریٹی کر رہے ہو؟ امرا بری طرح سے برا مان گئی، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں اور تیزی سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ اتنا کچھ دینے پر بھی وہ اسے چلا رہی تھی کہ وہ کیسی بری بات ہے۔ جو دونوں پیکٹ ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں، لیکن جو جا چکا ہے اسے جانتے ہیں کیا؟ آلیان مارگریٹ۔ وہ اپنی ماں کے نام کے ساتھ پہچانا جاتا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے کہ آلیان مارگریٹ کون تھا۔ آپ کو بھی جاننے کی تجسس ہوگا، خواہش ہوگی کہ آلیان مارگریٹ آخر کون تھا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔